السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے کچھ خبریں مزید سامنے آئی ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کچھ عام ٹویٹس ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب خالد صاحب کی ویڈیو سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ خالد صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بعد ریسٹورنٹ کے اندر بھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس دونوں ویڈیو کے اندر جو ہے وہ موبائل فون پر ایک بندے فوٹیجز بنا رہے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ کمنٹری کر رہے ہیں۔ تو خالد صاحب سے جو اندر کی خبر باہر نکلی، انہوں نے بتایا کہ جناب جو ٹرین کے اندر ویڈیو جو بندہ بنا رہا تھا اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے، غالباً وہ اس کی فیملی کے تھے۔ اور پھر بعد میں خالد صاحب کے اوپر یہ بھی تنقید کی جا رہی تھی کہ جناب یہ جو ہیں وہ اپنے ساتھ کوئی صحافی لے کر گئے ہیں، لیکن بعد میں خبر نکل کے آئی، خالد صاحب نے بتایا کہ جناب وہ جو ہیں میرے کزن ہیں۔ لیکن جو عام خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خالد صاحب نے پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن سے رابطہ کیا، باقاعدہ طور پر ملاقات کی ہے ڈپلومیٹک پولیس کے ساتھ اور آگاہ کیا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پر 2 طرح کی پولیس ہوتی ہے، ایک تو ڈپلومیٹک پولیس ہوتی ہے، دوسری میٹروپولیٹن پولیس ہوتی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جو فائل ہے وہ میٹروپولیٹن پولیس کے پاس ہی جاتی ہے۔ ڈپلومیٹک پولیس ڈپلومیٹک معاملات کو ڈیل کرتی ہے، اور خالد صاحب نے کہا ہے کہ جناب جو دیگر معاملات بھی یہاں پر پیش ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ جناب خالد صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی۔ اس کے بعد مشال یوسفزئی صاحبہ کل رات کو ایک پروگرام کے اندر آئی ہوئی تھی، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جناب بشریٰ بی بی کی کوئی سیاسی انٹری نہیں ہوئی، نہ انہوں نے انٹری دی ہے۔ سابق خاتون اول کی سیاسی سرگرمیوں سے متعلق خبریں من گڑت ہیں۔ بی بی غیر سیاسی خاتون ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششیں کرنا اہلیہ کا فرض ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے اندر کی خبر جو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے بڑی کوششیں کری ہیں، تنظیمی معاملات سے وہ دور ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی تھی اس وقت بھی بتایا تھا کہ جناب بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ تنظیمی معاملات کے اندر فعال کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پارٹی کے اندر جو گروپس بنے ہوئے جو احتجاج یا جلسے نہیں ہو پا رہے، شاید بشریٰ بی بی جو ہے وہ ان لوگوں کو منظم کر سکیں اور احتجاج اور یہ جب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکیں گی۔ اس کے بعد جناب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ہمارے کارکن ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ احتجاج کی تاریخ دیں، پوری کوشش کریں گے کہ کارکنوں کے لیے تمام انتظامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ورکرز ٹرین ہیں، ان کو علم ہے کہ ہر طرح کے حالات ہو سکتے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج سے نتائج حاصل کیے ہیں، لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان پر مضبوط ڈنڈ ڈالیں گے تاکہ مجبور ہوں اور عوام کا مطالبہ تسلیم کریں۔ مشیر اطلاعات کے پی نے کہا کہ ابھی تو ہمارا ہدف 24 نومبر کو اسلام آباد آئیں گے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ مشیر اطلاعات نے گفتگو کی۔ اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی ایک ٹویٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ جناب سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے طلبہ و طالبات اور نوجوانوں کے لیے خاص پیغام۔ ہزاروں نوجوان ہر ماہ روزگار ڈھونڈنے کے لیے ملک چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، لیکن کتنے نوجوان باہر جا سکیں گے؟ سب کو تو ویزا نہیں مل سکتا، نہ ہی سب کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، رول آف لا بالکل نہیں رہا۔ انہوں نے اب عدلیہ کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے، اس لیے اگر آپ نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو آپ کے پاس اب اس بوگسی نظام کے خلاف کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ 24 نومبر کو تمام نوجوان خصوصاً طلبہ و طالبات اپنے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ نکلیں، کیونکہ اب اس ملک میں نوجوانوں کا مستقبل شدید خطرے میں ہے۔ اچھا، یہ جو 24 نومبر والا احتجاج ہے نا پی ٹی آئی کا، اس کے اندر جو پرائم ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ نوجوانوں کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش کے اندر تحریک چلی تھی، اب آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب جس طرح سے وہاں پر نوجوان نکلے تھے اسی طرح سے ہم جو ہیں وہ پاکستان میں نوجوان نکالیں لاکھوں کی تعداد میں، تو جو ہے شاید یہ تحریک کامیاب ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے نہیں جو پی ٹی آئی سوچ رہی ہے۔ اس کے بعد جناب شیخ وقاص حکم صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے کارکنوں پر ایکسپائرڈ آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، ہمیں اس ملک میں احتجاج کی اجازت بھی نہیں۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ وقاص حکم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، بانی پی ٹی آئی کے لیے پرامن احتجاج کر رہے ہیں، الیکشن میں دھاندلی کی گئی، جعلی حکومت بنائی گئی۔ شیخ وقاص حکم نے کہا کہ عدالتوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں عدالت سے انصاف ملنے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، 9 مئی سے آج تک کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے زور دیا ہے کہ اپنے حق کے لیے نکلیں، قانون کے نفاذ کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے، آئین کے تحفظ کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک بھر سے قافلے نکلیں گے، جمہوریت باقی نہیں رہی۔ شیخ وقاص حکم نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے قافلے کو علی امین گنڈا پور لیڈ کریں گے، جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے واپس نہیں آئیں گے۔ 24 نومبر کو اسلام آباد صرف ہاتھ لگانے نہیں جا رہے، ہمارے سارے ووٹ بانی پی ٹی آئی کی تصویر پر ملے۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی سیاسی اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتی، اینٹی کرپشن کے عاطف خان پر پرانے کیسز ہیں، اس وقت اختلافات کی ضرورت نہیں، عاطف خان بھی اس تحریک کا حصہ بنیں گے۔ شیخ وقاص حکم نے کہا کہ کل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا ہے، میرے قائد نے کہہ دیا ہے کہ یہ فائنل کال ہے تو فائنل کال ہے، ہر ایم این اے اور ہر ایم پی اپنے حلقے کا خرچہ برداشت کرے گا، جن لوگوں کی ملاقاتیں اثر رکھتی ہیں وہ ملاقاتیں ہونے نہیں دی جا رہی ہیں۔
تو یہ جناب جو ہے وہ شیخ وقاص حکم نے گفتگو کی۔ اب اس پہ جو اس وقت جو پی ٹی آئی کا سارا جو ٹارگٹ ہے نا وہ 24 نومبر کا احتجاج ہے، لیکن اندر سے لوگ ناخوش بھی ہیں۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ کون لوگ جو ہیں وہ ناخوش ہیں۔ بڑے ادارے نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے۔ عماد اظہر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب 24 نومبر بروز اتوار کو میں فخر سے پنجاب کے عوام کی قیادت کروں گا۔ میرا قائد ناک جیل میں ہے اور میرا وطن غیر منتخب اور ظالم حکمرانوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ کی زمین کے اس ٹکڑے پر انصاف کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اس دور کے نوجوانوں اب سونی دھرتی ہمیں پکار رہی ہے، پاکستان زندہ باد۔ اب عماد اظہر صاحب اس وقت جو ہیں وہ روح پوش ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ جتنی بار آئیں اور پولیس انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سلپ ہو جاتے ہیں۔ اب اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جو ہے وہ اس بار خود لیڈ کروں گا اور فخر سے لیڈ کروں گا پنجاب کو۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب اب اس خبر کے اوپر آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ ناخوش ہیں۔ بیسیکلی اس سے پہلے انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی تھی اور میں نے آپ کو کل رات ولاگ میں بتایا۔ اب جو ہے وہ وی نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ انہوں نے رپورٹ کیا کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جانب سے اسلام آباد مارچ کے اعلان پر اہم پارٹی رہنما خوش نہیں، تاہم وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور عمران خان کی کال پر لبیک کہہ کر مرکزی قائدین کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ پارٹی کے باخبر ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلسل احتجاج اور قائدین کی عدم دلچسپی کے باعث کارکنوں کا حوصلہ پست ہے اور ایسے وقت میں فیصلہ کن احتجاج کی کال سمجھ سے بالا تر ہے۔ پارٹی کے ایک اہم رہنما نے وی نیوز کو بتایا کہ اس وقت پارٹی شدید اختلافات سے دوچار ہے اور مرکزی قائدین علی امین گنڈا پور سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر احتجاج اور جلسوں کے دوران قائدین غائب ہو جاتے ہیں جبکہ احتجاج کا مقصد ختم ہونے پر بھی کارکن ناراض ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل پارٹی میٹنگ میں ضلعی قیادت نے احتجاج نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ کارکنان احتجاج کے لیے تیار نہیں اور انہیں تیار کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، لوگ 2 بار بھروسہ کریں گے 3 بار بھروسہ کریں گے لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ جب آپ اتنی بار اب ماضی میں 1-2 ماہ کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کی جانب سے جو بھی احتجاج یا جلسے کی کال دی گئی ہے اس میں جس طرح سے کارکنان نے آنسو گیس برداشت کیے، شیلنگز برداشت کی اور گرفتاریاں برداشت کی، تو وہ ہر بار نہیں آئے گا۔ جس طرح سے راستے میں چھوڑ کر علی امین گنڈا پور چلے جاتے ہیں اس طرح کے تحفظات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اب پائے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی بتایا کہ کارکنان ایک حد تک آئے گا اور اس کے بعد وہ نہیں آئے گا ہمارے ساتھ، نہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد جناب کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے فائنل کال کی بھی قائدین مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ وہ رہنما جن کی عمران خان تک رسائی ہے وہ زمینی حقائق سے عمران خان کو آگاہ نہیں کر رہے۔ کم از کم 1 ماہ تسلسل کنونشن، کارنر میٹنگز اور مہم کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل پارٹی میٹنگز میں ضلعی قیادت نے احتجاج نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ کارکنان احتجاج کے لیے تیار نہیں اور انہیں تیار کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ یہ جو میں پہلے آپ کو بات بتا چکا ہوں۔ علی امین نے باور کرایا ہے کہ احتجاج اور دھرنوں کے لیے صرف خیبر پختونخوا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو وی نیوز نے خبر دی ہے۔ اب پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو وہ ناخوش نظر آ رہے ہیں، ان خبروں سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ ذرائع کے مطابق ہے۔ اب ذرائع یہ ہے کہ ذرائع جو ذرائع ان کے ہوتے ہیں وہ بڑے اتھینٹک ذرائع ہوتے ہیں اور جو خبر دیتے ہیں وہ بڑی ویلڈ ہوتی ہے۔ اب اس سے پہلے انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی تھی، اب وی نیوز نے یہ خبر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، لیکن اب تک جو خبریں سامنے نکل کے آ رہی ہیں جس لیڈرشپ نے احتجاج کرنا ہے وہ ناخوش نظر آ رہی ہے، تو اس جو ہے احتجاج کو کیسے سکسیسفل بنایا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد جناب شیر افضل مروت صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں پورا یقین ہے کہ اس دفعہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور نے بیان دیے ہیں تو لہٰذا احتجاج ہم اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ پارٹی کے اندر کوئی رہنما ناخوش ہیں۔ میرا خیال ہے کہ افواہیں اگر صرف ذرائع کی بنیاد پر کوٹ کی جاتی ہیں تو اس سے ہمارے لیے اس تحریک میں مومنٹم بنانے کے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر اس طرح کی باتیں پھیلتی ہیں تو اس سے بددلی اور مایوسی پھیلتی ہے۔ ابھی تک پارٹی کے کسی بھی فورم پر کسی بھی لیڈر نے اپنی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ شیر افضل مروت نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو افواہیں ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ذرائع جو ہیں وہ کسی حد تک اتھینٹک ہوتے ہیں اور ان کی خبر جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اگر اتنے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں تو ظاہری بات ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو کوئی لوگ ہوں وہ ناخوش ہوں، لیکن مائٹ بھی پاسبل ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایئر وائی نے بہت سی فیک نیوز دی ہیں اور یہ بھی فیک نیوز ہو سکتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب جنید اکبر صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی ہم اس غلط فہمی میں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عوام کی سوچتی ہے اور ان کے کہنے پر قانون سازی کرتے ہیں اور پارٹی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بن رہے تھے تاکہ وہ خوش رہیں۔ تو سعد رفیق صاحب ہمیں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم بھگت رہے ہیں اور آپ بھگتیں گے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور آج وہی غلطیوں کی وجہ سے بھگت رہے ہیں، کیونکہ ہماری پہلی باری تھی، شاید اقتدار کا نشہ تھا، لیکن آج حکومت اقتدار کے لیے وہی غلطیاں پہلے سے زیادہ کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ اس سے زیادہ شدت سے بھگتیں گے۔ سیاستدان اس طرح سے ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی رہے گی۔ تو یہ جناب جو ہے یہ ہم بہت پہلے سے بات کر رہے ہیں اور
میں اکثر بتا چکا ہوں کہ انہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی. لاہور سے جو بھیرا تک اسٹیبلشمنٹ کو رسائی دی تھی نا وہ دی تھی پی ٹی آئی حکومت نے. بھیرا سے آگے چکری تک جو ہے وہ نون لیگ نے اور موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے رسائی دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. پی ٹی آئی کے اپنے ریزنز تھے اور جو نون لیگ ہے ان کے اپنے ریزنز تھے. وہ اپنی پیڑھی کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے. یہ میں اب آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. نون لیگ جو اس وقت جدوجہد کر رہی ہے نا وہ اپنی اگلی پیڑھی کو سنوارنے کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی. کیونکہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ ویسے ہی کبھی باہر چلے جاتے ہیں, کبھی مری چلے جاتے ہیں, کبھی وہ جاتی عمرہ میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. تو وہ اس وقت جو ہے وہ اتنے کھل کر جو ہے وہ سیاست میں جو اپنی انوالومنٹ ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے, کیونکہ یہ ساری جد و جہد جو ہے وہ اپنی پیڑھی کے لیے کرے. اور پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کی تھی, لیکن سیکھا دونوں نے ابھی تک کچھ نہیں ہے. تو یہ جناب جو ہے وہ آج کی خبریں تھی. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.